الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہو یا پھر یا رسول اللہ کی آواز جہاں بھی کسی کو سنائی دیتی ہے نا، تو یہ تو ہمارے یوں سمجھیں کہ ہر جگہ مفتی پہلے موجود ہوتا ہے۔ ایک یہ لفظ ہے عربی زبان کا مفتی، جس کا مطلب ہے حکم لگانے والا، فتویٰ دینے والا۔ ایک پنجابی زبان کا لفظ ہے مفتی، جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی قیمت ہی نہیں ہے، یعنی کہ یہ چیز تو مفتی مل جاتی ہے۔ تو مفتی جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، تو پنجابی والے مفتی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا، تو فوراً فتویٰ آتا ہے کہ یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے۔ بھئی تجھے کس نے کہہ دیا مشرک ہے یا بدعتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا پھر اکیلا یا رسول اللہ کہنے میں یا نعرہ رسالت پر یا رسول اللہ کی آواز بلند کرنے میں کون سا شرک ہے اور کون سی بدعت ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، احادیث کو ہم پڑھے تو سمجھ آئے نا، ہمیں مطالعہ نہیں ہے، بس جو ہمیں اچھا لگا وہ ٹھیک ہے، اور جو ہمیں سمجھ نہیں آیا، جو ہمارے مطابق نہیں ہے یا جو ہم نہیں کرتے، وہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، وہ غلط ہے۔ دلیل پتہ کوئی نہیں۔ اب احادیث سنیے اس کے متعلق۔ اب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول صحابہ کرام سے ثابت ہے، یا رسول اللہ کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو جو کہتے سو کہتے تھے، آپ کی وفات کے بعد کے واقعات۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ موطا امام مالک میں، مسند ابن ابی شیبہ میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں ان کا معمول تھا کہ جب وہ سفر پر جاتے یا سفر سے واپس آتے تو پہلے وہ مسجد نبوی میں جاتے، وہاں پر نماز پڑھتے، اور اس کے بعد ساتھ ہی مسجد نبوی میں بالکل ساتھ ہی حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہ نماز پڑھنے کے بعد قبر رسول پر حاضری دیتے، اور وہاں پر جاتے ہی کیا کہتے؟ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا ابتا۔ یہ الفاظ ہوتے تھے کیونکہ وہاں پر 3 قبریں ہیں، 3 مبارک قبریں ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک۔ تو اب یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ تو کیا معمول ہے کہ جیسے ہی وہ قبر رسول پر جاتے تو السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا ابتا، یعنی کہ اے عمر، اپنے والد، اے ابا جان، آپ پر سلامتی ہو۔ تو یہ سلام کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبر مبارک پہ جا کے اب وہ السلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں، صحابی رسول، کوئی شک بھی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی السلام علیک یا رسول اللہ پڑھ دے تو وہ مشرک کیسے بن جاتا ہے؟ وہی سمجھنے والی بات ہے نا۔ اب ذرا اور آگے چلیں، قبرستان میں ہم جاتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو وہاں پر داخل ہونے کی قبرستان میں دعا پڑھیں۔ اس دعا کے شروع کے ابتدائی الفاظ کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ وہاں پر بھی یا اہل القبور حرف ندا کے ساتھ کن کو سلام کہا جا رہا ہے؟ جو فوت ہو چکے۔ ہم سارے پڑھ دیں السلام علیکم یا اہل الدیار۔ یہ تمام دعاؤں کے الفاظ ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اب اگر ہم پڑھے السلام علیکم یا اہل القبور تو ہم مومن، اگر کوئی اور پڑھے یا کے ساتھ کسی فوت شدگاہ پر، فوت شدگان میں سے، یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے تو وہ مشرک۔ یہ کیسا انصاف ہوا؟ اب اس سے آگے اور چلے، صحیح مسلم میں، اب یہاں تو میرا خیر حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر مسلمان، ہر مومن، اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ یہ پڑھ نہیں لیتا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تشہد میں نہیں پڑھتے؟ اب اس کا کیا مطلب؟ السلام علیک ایھا النبی،
علیکا مخاطبت، ایھا النبی، اے نبی، یہاں بھی حرف ندا، وہاں پہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، تو وہاں پر علیکا مخاطبت، اور یہاں بھی السلام علیکا ایھا النبی، علیکا میں یہاں بھی مخاطبت، وہاں پہ یا رسول اللہ اور یہاں پہ ایھا النبی، یا بھی حرف ندا ہے اور ایھا بھی حرف ندا، تو فرق تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم اگر نماز میں پڑھیں تو مومن ہے، وہ اگر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ دے تو وہ مشرک اور بدعتی بن جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے میرے بھائیوں ایسے فتووں سے پرہیز کریں۔ کلام مقدس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو کسی مسلمان کو، جو کسی مومن کو ایسی بات کہہ کر تکلیف دیتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ کہنے والا بہت بڑا گناہ گار بن جاتا ہے۔ بھئی جس کو تم یا رسول اللہ کے الفاظ سن کے، یا رسول اللہ کے الفاظ سن کے جس کو تم بدعتی اور مشرک ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہو، جس پر اگر وہ نہیں ہے تو خود بن جاؤ گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی دوسرے کو کافر کہتا ہے، اگر دوسرا کافر نہیں تو کہنے والا کافر، جو کسی پر لعنت کرتا ہے اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے تو لعنت کرنے والے پر لوٹتی ہے۔ تو اگر کسی کو مشرک کہیں اور وہ مشرک کہلانے کا حقدار نہ ہو تو وہ مشرک کا فتویٰ کس پہ آئے گا؟ تو اس لیے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ احادیث سے ثابت ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام ہو، اس میں کیا حرج؟ نعرہ رسالت میں یا رسول اللہ کہنے پہ کیا حرج؟ صحابہ کرام آپ کی وفات کے بعد یا رسول اللہ کہتے، یا رسول اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی جس کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو اثر میں نے بیان کیا ہے کہ ان کا معمول تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جاتے تو السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے یا السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے، لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ہی یہ اثر جامع ترمذی میں ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تشریف فرما تھے، ان کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے پڑھا، چھینک کے بعد اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا دیکھو یہ بات میں بھی کہتا ہوں، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اس کا میں بھی قائل ہوں، لیکن یاد رکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، آپ کی سنت یہ نہیں ہے، آپ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہی ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ پڑھنا ہے بس، والسلام علی رسول اللہ غلط نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی، بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، سلامتی کی دعا کر رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے تو غلط نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر طریقے کو، اگر آپ کی تعلیم میں رد و بدل کو کبھی زیادتی کی جائے گی تو یہ غلط ہے۔ اب حدیث پاک ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہ نبی کائنات صلی اللہ، اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتا دیا چھینک آنے پر الحمدللہ، اس میں اگر کسی نے اچھا اضافہ بھی کیا تو صحابی رسول نے کیا کہا؟ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہی نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سنیے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ روایت، کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اذان سنتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے اور اس کے بعد اذان کا جواب مکمل، اذان کا جواب دینے کے بعد وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد وہ دعائے وسیلہ، جو اذان کے بعد کی دعا معروف ہے، دعائے وسیلہ میرے لیے اللہ سے کرتا ہے تو میری قیامت کے روز کی شفاعت کا وہ حقدار بن جاتا ہے، اس کے لیے سفارش حلال ہو جاتی ہے۔ اب آپ کی تعلیم یہ ہے کہ اذان کے بعد اذان مکمل کا جواب دیں،
اس کے بعد درود پاک پڑھے اور اس کے بعد دعائے وسیلہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے، اذان کے بعد درود پاک کی یہ آپ کی تعلیم ہے، اور اذان اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے، یہ جو معروف اذان کہی جاتی ہے حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن ہم اللہ اکبر سے اذان شروع کرنے کی بجائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جو اچھے کلمات ہیں ان سے ابتدا کریں، تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرح جیسے اس نے کہا تھا کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو انہوں نے فوراً روک دیا کہ صرف الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ یہاں نہیں، ویسے ٹھیک ہے لیکن یہاں نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو میرے بھائیو، اذان سے پہلے پڑھنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ یہاں نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان سکھائی ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے، جو بھی عمل میرے نبی کے طریقے کے خلاف کرو گے، جتنا مرضی اچھا سمجھ کے کرتے رہو، اس کا ذرہ برابر تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، بالکل غلط۔ اور ایسے ہی اگر کہا جائے کہ بھئی یہ غلط ہے اذان سے پہلے، تو کہتے ہیں نہیں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا نا، تو یہاں پر سلام کا ذکر نہیں ہے۔ آپ نے کہا اذان کے بعد درود پڑھے، تو یہاں سلام کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں سلام کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ تو بہت دور بات پہنچ جاتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اذان کا جواب دیں، اذان کے بعد درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد دعائے وسیلہ کریں، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہے، تو توبہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناقص تعلیم دی ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی، آپ کو نہیں پتا تھا، یا آپ نے یہ چھپا لیا کہ ہمیں بتایا نہیں کہ اذان سے پہلے سلام پڑھا کرو۔ اور میرے بھائیو، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، دین اسلام میں اپنی عقل کے مطابق چیزیں داخل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اپنی عقل کا نام دین نہیں ہے، دین قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ ہمارے پاس نکھرا ہوا دین احادیث کی شکل میں موجود ہے، تو کیوں اس طرح کی چیزیں اپنی طرف سے جو اچھا لگا یہ بھی دین، جو اچھا لگا یہ بھی دین؟ تو اگر اچھا لگنے کی بات ہے، اس میں برائی کیا ہے، حرجی کیا ہے، سلام ہے نا۔ تو پھر معمول تو یہ ہے نا کہ ہر نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے، تو نماز عید کے لیے اذان کیوں نہیں کہتے؟ وہاں بھی کہہ دیا کرو، اچھا ہی ہے نا۔ نماز جنازہ کے لیے اذان کہہ دیا کرو، اچھا ہے نا، اچھا کام ہے اذان کہنا، لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہی ہے نا، تو نماز تو پڑھنی ہے، اذان کہو وہاں۔ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ ایسے ہی مثال کے طور پر فجر کی نماز 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر کی 4 فرض ہیں، عصر کی 4 فرض ہیں، مغرب کی 3 فرض ہیں، عشاء کی 4 فرض ہیں، تو باقی 3-4 ہیں، فجر کی 2 ہیں، تو ہم فجر کی بھی 4 رکعتیں فرض پڑھیں گے۔ کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ ہم فجر کی 4 رکعتیں فرض پڑھیں گے، تو ذرا بتاؤ اس کو نیکی ملے گی نماز پڑھنے کی؟ وہ تو گناہ گار ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 رکعتیں سکھائی نہیں ہے، 2 کا حکم ہے، 2 کر کے دکھایا۔ تو بھائیو، اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے شروع نہیں ہوتی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا بہت بڑا اجر کا کام ہے، اس پر فتوے نہ دیں، لیکن پڑھنے والے بھی خیال کریں کہ اس کو دین اسلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ جو آپ نے جہاں تعلیم دی ہے اس میں رد و بدل کرنا انتہائی سنگین ترین جرم ہے، گناہ ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا السلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نعرہ رسالت میں، یہ ساری چیزوں میں یا رسول اللہ کے جو الفاظ ہیں ان میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر یا اللہ کی طرح نظریہ نہ ہو۔ اگر نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ جیسے ہم یا اللہ کہتے ہیں، مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ حاضر ناظر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہماری آواز کو سن رہا ہے، بنفس نفیس سن رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے ہمارا ہو،
یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز کو بنفس نفیس سن رہے ہیں، میں ان سے مدد مانگتا ہوں یا رسول اللہ پڑھ کے یا کہہ کے، تو وہ میری مدد فرماتے ہیں یا وہ میری مدد کرتے ہیں، میری پکار کو سن رہے ہیں، مجھے وہ دیکھ رہے ہیں، تو بھائیو اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہے۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ کسی بھی اور میں مانیں گے تو وہ شرک بن جائے گا، اور بڑا خطرناک ترین شرک بن جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر یہ ہوا کہ جہاں بھی کوئی الفاظ یا کوئی بات یا کوئی کام دیکھیں تو فوراً فتویٰ نہ لگایا گیا کہ یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے۔ غلط بات ہے، غلط، انتہائی غلط بات ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر درود و سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ہے تو کوشش کرے وہ درود و سلام کے الفاظ ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو احادیث سے منقول ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین جو درود پاک ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز کا حصہ بنایا ہے۔